شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بانجھپن کی وجہ سے اولاد کی نعمت حاصل نہ تھی، اس لیے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کر دی اور عرض کی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے فرزند ہیں اور تمام مسلمانوں اور سبھی اہل کتاب کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اسی وجہ سے ان کے دل میں رقابت کے کچھ جذبات پیدا ہوئے۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا کہ چنانچہ وحی آئی کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس طرح زمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ لے کر آئے اور انہیں بیت اللہ کی جگہ کے پاس ایک گھنے درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ یہ درخت بعد میں بنائے جانے والی مسجد کے اوپر والی جانب میں اس جگہ تھا جہاں زمزم ہے۔ ان دنوں مکہ میں نہ کوئی رہتا تھا اور نہ ہی وہاں پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں بٹھا کر ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کی مشک رکھ دی اور منہ پھیر کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے گئیں اور عرض کی، اے ابراہیم، آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کئی بار دہرائی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ عرض کی، تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ ہونے دے گا۔ پھر آپ لوٹ گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب پہاڑی پر پہنچے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے واقعے میں دعا نہ فرمائی اور اس کے واقعے میں دعا کی اور عاجزی کا انحصار کیا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر اعتماد کر کے دعا نہ کرنا بھی توکل کی ایک صورت ہے، لیکن مقام دعا سے اس سے بھی افضل یہ ہے کہ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس دوسرے واقعے میں دعا فرمانا اس لیے ہے کہ آپ مدارج کمال میں دم بدم ترقی پذیر ہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کا معاملہ صرف آپ کے ساتھ تھا، جبکہ یہاں کا معاملہ بیوی بچے کے ساتھ تھا اور اپنے ساتھ بہت کچھ کرنے کی گنجائش موجود ہوتی تھی، جبکہ دوسروں کے حقوق کا معاملہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں جگہ طرز عمل مختلف تھا، اگرچہ دونوں ہی جائز تھے۔ بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال اطاعت اور بے مثال صبر و توکل کا روشن باب ہے۔ بارگاہ الہی سے حضرت خلیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی زوجہ اور دودھ پیتے اکلوتے فرزند کو اس وادی میں چھوڑ آئیں، جہاں دن چلچلاتی دھوپ اور رات میں گپ اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا، نہ کھانے کا سامان، نہ پینے کا کوئی انتظام، اور نہ ہی گرمی سردی سے بچنے کا کوئی سامان، نہ کوئی خبر گیری کرنے والا تھا اور نہ ہی کوئی راہ گیر، نہ اپنوں کا پتہ تھا نہ غیروں کی خبر۔ اس پر عمل کا خیال ہی ہمیں لرزا دینے کے لیے کافی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ صبر تسلیم پر قربان جائیں کہ حکم ملنے پر آپ نے یہ بالکل نہ سوچا کہ اس وحشتناک اور بے آب و گیارہ وادی اور قدم قدم پر خوف طاری کر دینے والے حالات میں ایک اکیلی ماں اور شیر خوار بچے کا کیا ہوگا۔ بس حکم الہی ملتے ہی تکمیل کے لیے تیار ہو گئے اور اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ دوسری طرف حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے تو اللہ ان کا یقین کامل صبر و توکل اور حکمت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا بھی کتنا شاندار تھا۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی نہیں سوچا کہ ننھے منھے فرزند کے ساتھ جھلسی ہوئی پہاڑیوں والی اور کھانے پینے سے خالی اس ہولناک وادی میں ان پر کیا گزرے گی، بلکہ فوراً فرما دیا تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ ہونے دے گا۔ پھر بے فکر ہو کر اپنی جگہ کی طرف لوٹ گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و توکل کا وہ مظاہرہ تھا جس کی مثال پیش کرنے سے بڑے بڑے بہادر مرد بھی عاجز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مقدس ہستیوں کی جذبہ اطاعت، یقین کامل اور صبر و توکل سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔